نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ آج کی نشست میں ہم سلطان الاولیاء سرتاج الاولیاء امام الاتقیاء حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی معروف زمانہ کتاب کشف المحجوب شریف سے تعلیمات تصوف کے حوالے سے کچھ چیزیں، کچھ معروضات جاننے کی کوشش کریں گے۔ سو اسی نسبت قرآن حکیم سے یہ آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور جب جاہل لوگ ان سے ہم کلام ہوتے ہیں تو وہ سلام کہہ کے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، ان سے الجھتے نہیں، ان سے جھگڑتے نہیں، اپنی عفت، اپنی عصمت، اپنا تقوی، اپنی طہارت، اپنی پاکیزگی اور اپنی صالحیت کو
محفوظ و معمون رکھتے ہوئے، وہ سلام کہتے ہوئے ان سے جدا ہو جاتے ہیں، ان سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ اہل تصوف کا ایک بہت بڑا وصف ان کی تواضع اور ان کا انکسار ہوتا ہے، اور یہ سارا تواضع، سارا انکسار ان کا اپنی ذات کو مٹانے، اپنی ذات کو مٹانے اور محبوب کی بارگاہ میں بقا پانے سے مزین اور راستہ ہوتا ہے۔ اور اہل تصوف صوفیاء، ان کی دعوت، ان کی تبلیغ، ان کی آواز کی نسبت رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سمع صوت اہل التصوف فلا یؤمن علی دعائہم کتب عند اللہ من الغافلین، کہ جس نے اہل تصوف کی آواز سنی، ان کی بات سنی اور اسے نہ مانا، اور اسے نہ مانا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں غافلین میں شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں غافلین میں شمار کیا جاتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صوفی کسے کہتے ہیں؟ صوفی کسے کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے تصوف کے بارے میں بہت کچھ لکھا اور بہت سی کتابیں تصنیف کی۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ صوفی کو صوفی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پشم کا، صوف کا لباس زیب تن کرتا ہے، چونکہ وہ پشم کا، صوف کا لباس پہنتا ہے، اس لیے اسے صوفی کہتے ہیں۔ دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ صوفی اسے کہتے ہیں جو صف اول میں ہوتا ہے، جو صف اول میں ہوتا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ صوفیاء اصحاب صفہ سے محبت اختیار کرتے ہیں، اصحاب صفہ سے محبت اختیار کرتے ہیں، اس لیے وہ صوفی کہلاتے ہیں۔ اور بعض کا خیال یہ ہے کہ صوفی صفا سے مشتق ہے۔ صفا کہتے ہیں پاکیزگی کو، باطن کی صفائی کو، تو صفا، صوفی صفا سے مشتق ہے۔ اور ہر کسی کے طریقت کی تحقیق اور معانی مختلف ہیں، مگر جو بات سمجھنے کی وہ یہ کہ صوفی ہر حال میں اپنے باطن کی صفائی رکھنے والا ہوتا ہے۔ وہ صوف کا لباس پہنے، وہ اہل صفہ سے محبت کرے، وہ اتقیاء صلحاء کی صف اول میں شمار ہو، یا وہ اپنے باطن کو ہر طرح کی آلائشوں سے، ہر طرح کی نجاستوں سے، ہر طرح کی پلیدیوں سے صاف کر لے، وہ صوفی ہے،
وہ صوفی ہے۔ اور بھی بے شمار معانی اور تشریحات اہل تصوف نے صوفی کی ہے۔ صوفی صفا سے ہے، اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ صفا قابل قدر چیز ہے، قابل قدر چیز ہے، قابل احترام چیز ہے، ایسی چیز ہے جو وقت رکھتی ہے، جو مقام رکھتی ہے، اور اس کے مقابلے میں قدر یا قدر ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے میلا ہونا۔ صفا صفائی سے صاف ہونا، اور قدر یا قدر اس کا معنی ہے میلا ہونا۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذہب صف الدنیا و باقیہ قدرہا، فرمایا دنیا کی صفائی جاتی رہی، دنیا کی صفائی جاتی رہی، اور میل باقی رہ گیا، اور میل باقی رہ گیا۔ پھر یہ بھی جاننا چاہیے کہ صوفی کون ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں چونکہ اہل تصوف اپنے اخلاق اور معاملات کو صاف رکھتے ہیں اور قلبی آفات سے بری ہوتے ہیں، قلبی فتنوں سے بری ہوتے ہیں، اس لیے وہ صوفی کہلاتے ہیں، اس لیے وہ صوفی کہلاتے ہیں۔ اور جب بات صوفی کی ہو، صفا کی ہو، تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سلف سے ایک شعر نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ان صفا صفت الصدیق ان اردت صوفیہ علی التحقیق، فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے، اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو ابو بکر صدیق کو دیکھ لے کہ اصل صفا انہی میں ہے، اصل صفا انہی میں ہے۔ اور یاد رکھ لیں صفا کی ایک اصل ہے اور ایک فرع ہے، صفا کی ایک اصل ہے اور ایک فرع، ایک شاخ ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری کہتے ہیں اصل یہ ہے کہ دل اغیار کی محبت سے خالی ہو جائے، دل اغیار یعنی غیر اللہ، دل غیر اللہ کی محبت سے خالی ہو جائے تو یہ صفا ہے۔ اور فرع یہ ہے کہ دل اس قریب دینے والی دنیا سے منقطع ہو جائے، اس فریب دینے والی دنیا سے دل منقطع ہو جائے، دنیا سے تعلق توڑ لے، اللہ سے تعلق جوڑ لے، اللہ سے تعلق جوڑ لے، غیر اللہ سے اپنے دل کو خالی کر لے تو صفا ہے، تو صفا ہے۔ اور دنیا سے منقطع ہو جائے تو یہ اس کی فرع ہے، یہ اس کی شاخ ہے۔ اور فرمایا کہ یہ دونوں صفتیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں۔ فرمایا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اہل طریقت کے امام ہیں، ان کا دل اغیار سے خالی تھا، اور وہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر تمام صحابہ کو شکستہ دل تھے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، تو جہاں
دیگر صحابہ شکستہ دل تھے۔ اور سیدنا عمر فاروق اعظم کی کیفیت یہ تھی کہ آپ نے اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھائی ہوئی تھی اور فرما رہے تھے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرما گئے ہیں، آپ کا وصال ہو گیا ہے، تو میں اس تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اور ایسے حالات میں جب اصحاب رسول شکستہ دل تھے، غم سے نڈھال تھے، اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جرأی شخص اس کیفیت سے دو چار تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور بآواز بلند فرمایا، اعلیٰ من عبد محمدًا فإن محمدًا قد مات ومن عبد رب محمد فإنه حي لا يموت۔ متربع ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، جو کوئی محمد کی عبادت کرنے والا تھا وہ جان لے بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، محمد کے رب کی عبادت کرنے والا تھا، تو وہ زندہ ہے اور وہ کبھی نہیں مرے گا۔ فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، رب محمد زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی۔ جاننا چاہیے۔ اور یہاں ایک چیز اور، یہ کلمات فرمائے اور ساتھ دلیل کے طور پر قرآن حکیم کی آیت دی، فرمایا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ صرف رسول تھے، ان سے پہلے بھی رسول آئے، تشریف لے گئے، اور اگر انہیں موت آ گئی یا انہیں شہید کر دیا گیا تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل حق سے پھر جاؤ گے، اسلام چھوڑ دو گے؟ قرآن کی دلیل دی، اور اصحاب رسول جو شکستہ دل سے ان پر حقیقت حق کو واشگاف کیا۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ جو فانی اشیاء کا دل دادا ہوتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے، اور جو باقی کے حضور میں رہے، جو باقی کے حضور میں رہے، باقی سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے، وہ باقی بابقا ہو جاتا ہے۔ دنیا فانی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان، کائنات ہست و بود میں جو کچھ ہے سب کو فنا ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقط آپ کے رب کی ذات ہے جو بڑی اکرام والی ہے، بڑے جلال والی ہے، وہ باقی رہنے والی ہے۔ تو جو فنا سے تعلق جوڑے گا، جیسے دنیا فنا ہو جائے گی وہ بھی فنا ہو جائے گا، دنیا کا ذکر ختم ہو جائے گا، اس کا ذکر بھی مٹ جائے گا، اور جو
باقی سے اپنا تعلق جوڑے گا، جو حضرت حق سے اپنی نسبت جوڑے گا، وہ باقی رہے گا۔ صدیاں بیت جائیں گی، اس کا ذکر باقی رہے گا۔ صدیاں بیت جائیں گی، اس کے فیوزات باقی رہیں گے۔ صدیاں بیت جائیں گی، اس کے انوار و تجلیات باقی رہیں گے۔ صدیاں بیت جائیں گی، لوگ اس بندہ حق نما سے اس کی صحبت میں بیٹھ کر، اس کی قبر پہ بیٹھ کر، اس کے مزار اقدس پہ بیٹھ کر اس باقی کے ذکر میں مگن ہوں گے، اس باقی کے ساتھ وابستگی اختیار کریں گے۔ اور بڑی واضح مثال ہمارے سامنے حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی ہے، غوث جلی کی ہے، خواجہ اجمیر کی ہے، بابا فرید الدین کی ہے، حضرت سلطان العارفین کی ہے، تاجدار گولڑا کی ہے، حضرت شیخ طاہر علاء الدین کی ہے۔ الغرض ہر وہ شخص جس نے حضرت حق سے تعلق جوڑ کر بقا پائی، وہ دنیا سے تو پردہ کر گیا، ہماری نظروں سے تو اوجل ہو گیا، مگر اس کا ذکر باقی۔ کیوں؟ اس نے اپنے آپ کو ذکر الہ میں فنا کیا، ذکر الہ میں فنا کیا۔ اللہ نے فاذکرونی اذکرکم کی خیرات سے انہیں نواز دیا۔ اب کیا ہے؟ داتا گنج بخش علی حجویری کو دنیا سے رخصت ہوئے 977 سال ہو گئے، 977 سال یعنی پونا 1000 سال ہو گیا۔ پونا 1000 کیوں؟ بلکہ 977 ہی کہہ لیں، پونا 1000 بھی 7.5 آ جائے گا نا، تو 977 سال دنیا سے رخصت ہوئے ہو گئے۔ آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں کہ ان کی آنے والی ہر آن، ان کے در اقدس پر آنے والے، ان کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ لاکھوں لوگ صبح سے شام داتا گنج بخش علی حجویری کے آستانے سے لنگر کھاتے ہیں۔ یہ تو اس کے موقع کی بات آ گئی نا۔ ہزاروں لوگ عام دنوں میں ہزاروں لوگ، جو کہہ لیں لاہور کے گرد و نواح سے، دور دراز سے مزدوری کی غرض سے سرزمین لاہور داتا کی نگری میں جاتے ہیں۔ وہ دن بھر محنت مزدوری مشقت کرتے ہیں، صبح کا ناشتہ بھی وہیں سے چلتا ہے، رات کا کھانا بھی وہیں سے چلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بندہ حق کو ایسی بقا دی کہ داتا گنج بخش علی حجویری سے اللہ کے لیے محبت کرنے والے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اور ان کی بارگاہ سے حب الہی کا سبق لینے والے، محبت الہی کی خیرات پانے والے، فیوزات ربوبیت سے اپنے دامن کو بھرنے والے، صبح و شام اور 24 گھنٹوں میں دن بھر، سارا دن یا ساری رات کسی وقت چلے جائیں، وہاں آپ کو لنگر بڑھتا ملے گا، اور ایک قسم کا نہیں، انواع و اقسام کا۔ یہ کیا ہے؟ وہ جو حدیث پاک ہے نا، رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ نوافل کے ذریعے اپنے رب کا قرب حاصل کرتا جاتا ہے، اپنے رب کا قرب حاصل کرتا جاتا ہے، یہاں تک
کیا کن فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اسے ایک طرف یہ حال نصیب ہوتا ہے، دوسری طرف آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس محبت کو پھر دنیا میں بھی پھیلا دیتا ہے۔ فرمایا اللہ جس سے محبت کرتا ہے جبرائیل کو بلاتا ہے اور اس سے فرماتا ہے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان اہل آسماں فرشتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اس سے محبت کریں۔ فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، اور لوگ بھی کشاں کشاں اس کی محبت میں گرفتار ہوتے جاتے ہیں۔ بتائیے ہم میں سے کوئی ہے جسے داتا گنج بخش علی جویری کو دیکھا ہو؟ جی نہیں دیکھا، نہیں دیکھا۔ 977 سال تو ہو گئے دنیا سے پردہ کیے، مگر جو ان کے زمانے میں تھے وہ بھی ان سے محبت کرنے والے۔ صدیاں بیت گئیں، محبت کرنے والوں کی تعداد روز افزوں بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اللہ اپنے محبوب بندوں کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور جو پھر اللہ کی محبت کے متلاشی ہوتے ہیں وہ اللہ کے ایسے بندوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، اور ان کی صحبتوں سے اللہ کی محبت کی خیرات پاتے ہیں، اللہ کی محبت کی خیرات پاتے ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی جویری فرماتے ہیں کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو بشریت کی نظر سے دیکھا، اس کے دل سے تعظیم ان کی رحلت کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ جس نے یہ جانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، فرمایا آپ کی تعظیم بھی ان کے دل سے نکل گئی، گویا ان کے دلوں سے محبت مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ اس کی بھی رحلت ہو گئی، وہ بھی چلی گئی۔ اور فرمایا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بجسم حقیقت دیکھا، حقیقت کی نظر سے دیکھا، اس کے لیے ان کی موجودگی اور رحلت یکساں تھی، کیونکہ دونوں حالتیں باری تعالیٰ کی ذات سے منسوب ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، اہل ایمان میرا دنیا میں رہنا اس میں بھی تمہارے لیے بھلائی ہے، اور میں دنیا سے پردہ کر جاؤں اس میں بھی تمہارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ تو جو حقیقت کی نظر سے دیکھتے ہیں، حقیقت کی نظر سے دیکھتے ہیں، آقا ظاہر حیات طیبہ میں ان کے سامنے ہو، ان کی نظروں کے سامنے ہو، وہ تب بھی اپنے نبی کا ادب کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی تعظیم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور آقا پردہ فرما جائیں اور آج 14 صدیاں بیت جائیں، بلکہ 14,000 صدیاں بیت جائیں، تب بھی جو ہوں گے اپنے نبی کی محبت اور آپ کی تعظیم سے اپنے دلوں کی دنیا کو آباد کرتے رہیں گے، دلوں کی دنیا کو آباد کرتے رہیں گے۔
پھر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صدیق اکبر نے حالات سے منہ پھیر کر حالات کے خالق کو سامنے رکھا۔ فی الحقیقت حالات خالق کے حالات کے حکم سے ظہور پذیر ہوتے ہیں، اور صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کی شایان شان کی، اپنا دل بجز خدا کسی چیز سے وابستہ نہ کیا، اور اپنی نظر کو خلقت سے بچائے رکھا۔ اور کہتے ہیں من نظر الی الخلق ہلاکا ومن رجع الی الحق مالاکا، جس نے مخلوق کو دیکھا وہ ہلاک ہو گیا، اور جس نے حق کو دیکھا وہ مالک ہو گیا، وہ مالک ہو گیا۔ اور سیدنا صدیق اکبر کیسے صاحب صفا تھے، کیسے صاحب صفا تھے۔ وہ غزوہ تبوک یاد کر لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اثار و قربانی کی ترغیب دی۔ عمر فاروق اعظم، ان کے حالات اس وقت بہت اچھے تھے۔ اللہ کے نبی نے جب ترغیب دی، دل مچلا، اور دل میں ایک آرزو نے جنم لیا۔ کہا اے عمر، آج تیرے حالات بہت اچھے ہیں، تیرے حالات بہت اچھے ہیں، اگر زندگی میں کبھی صدیق اکبر سے تو سبقت لے جا سکتا ہے تو وہ آج کا ہی دن ہے، ورنہ تو صدیق اکبر سے سبقت نہیں لے جا سکے گا۔ کیا کیا؟ جو اموال و اسباب تھے آدھے کیے، اور آدھے اموال و اسباب گھر میں چھوڑے، آدھے بارگاہ رسالت مآب میں لے کے حاضر ہو گئے، آدھے بارگاہ رسالت مآب میں لے کے حاضر ہو گئے، اور پھر بارگاہ رسالت میں موجود دل ہی دل میں یہ منظر دیکھنے کے خواہش مند، آج دیکھیں صدیق اکبر کیا کرتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے وہ مجھ سے آگے کیسے نکلتا ہے، وہ مجھ سے آگے کیسے نکلتا ہے۔ مگر قربان جائیں اے صدیق اکبر، تیری صداقت پر، تیری صفا پر، تیری فنا فی الرسالت اور فنا فی اللہ کی کیفیات پر صدیق اکبر گھر کا سارا ساز و سامان، حتیٰ کہ دیواروں میں لگی ہوئی سوئی بھی نکال کے لے آئے، دیواروں میں لگی ہوئی سوئی بھی نکال کے لے آئے، اپنے تن کا لباس بھی اتار دیا، اور بوریا کا لباس پہن لیا، اور بوریا کا لباس پہن لیا، آ کے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مقدس میں رکھ دیا۔ آقا قبول فرمائے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما خلفت لعیالک، اور دوسری روایت ہے ما بقیت لأہلک، اے صدیق اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ قربان جائیں اے صدیق اکبر تیری شان پر۔ عرض کیا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اللہ اکبر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے میں اللہ کو چھوڑ آیا ہوں، اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ باقی جو کچھ تھا وہ آپ کے قدموں پہ نثار کر دیا ہے۔ اب یہاں حضور داتا گنج بخش علی حجویری وہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کے اس قول سے دو خزانے بے انتہا وہ ملتے ہیں، دو بے بہا خزانے ملتے ہیں۔ اب کئی تو لہم اللہ و رسولو او خلفت لہم اللہ و رسولو، کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ فرمایا اس سے دو خزانے ملتے ہیں، ایک خدا کی محبت، ایک خدا کی محبت،
اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی۔ فرمایا صدیق اکبر وہ کہ جن کا دل صفات دنیا سے خالی ہو گیا، انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح پیش کر دیا کہ ان کے دل میں دنیا کی کوئی طلب نہیں، ساری کثافتیں، ساری مادیتیں دل کی محبت سے دور کر دیں، دل کو اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے رکھ لیا، اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آئے، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آئے۔ تو یاد رکھ لیجئے، جب کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ بندہ دنیا سے ہر اعتبار سے کنارہ کش ہو جائے، حب دنیا اس کے دل سے نکل جائے، اور حب دنیا کے سوا اللہ کی محبت اس کے دل میں جگہ پا لے، اس کے دل میں جگہ پا لے، اور اللہ کی محبت پر وہ ہر چیز کو قربان کرتا چلا جائے، وہ اتنا بڑا صوفی ہوتا جاتا ہے، وہ اتنا بڑا مادیت سے دور اور روحانیت کے قریب ہوتا جاتا ہے، وہ اتنا زیادہ دنیا سے دور اور خالق کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ بس یاد رکھ لیں، صفا اور تصوف تعلیمات داتا گنج بخش علی جویری کی روشنی میں یہ ہے کہ بندے تیرا دل حب دنیا سے خالی ہو جائے اور حب رب تعالیٰ سے معمور ہو جائے، حب رب تعالیٰ سے معمور ہو جائے، اور جب تیری یہ کیفیت ہوگی تو وہ رب قدوس اپنے رازوں سے پردے اٹھاتا جائے گا، پھر تو وہ دیکھے گا جو دنیا والوں کو نظر نہیں آئے گا، جو دنیا والوں کو نظر نہیں آئے گا، مگر لازم کیا کہ آئینہ دل دنیا سے خالی ہو۔ اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کہتے ہیں ایک جملے میں بات، تو دنیا میں رہے، تو دنیا میں رہے، دنیا کی آسائشوں سے استفادہ کرے، مگر تیرے اندر دنیا نہ رہے، تیرے اندر دنیا نہ رہے۔ جب یہ ہو گیا تو پھر تیری صفا کی طرف، تصوف کی طرف، حقیقت کی طرف، طریقت کی طرف، روحانیت کی طرف، سلوک کی طرف ابتدا ہو گئی، اور جیسے جیسے اس کام میں پختہ ہوتے گئے ویسے ویسے حضرت حق سے تعلق جڑتا چلا گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔